ملک میں کورونا سے اموات میں اضافہ، 24 گھنٹوں میں 23 افراد جاں بحق، 7,678 نئے کیسز کی تصدیق، مثبت کیسز کی شرح 12.9% تک جا پہنچی۔ گزشتہ روز 59,343 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ ہسپتالوں میں داخل کورونا کے 931 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ ملک اب تک آئین توڑ کر صدارتی نظام نافذ کرنے کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ صدارتی نظام نے ہمیشہ ملک و قوم کو توڑا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر شرعی رحمان کی صدارتی نظام کے حق میں مہم کی مذمت۔ بیان میں کہا، صدارتی نظام کے حق میں منظم مہم چلائی جا رہی ہے۔ آئین پاکستان کے خلاف مہم تشویشناک اور جرم ہے۔ حکومت مہم کے پیچھے لوگوں کو بے نقاب کر کے ان کے خلاف ایکشن لے۔ لاہور کی بینکنگ جرائم عدالت میں 16 ارب کی منی لانڈرنگ کے کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی درخواست سے ضمانت پر سماعت۔ عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو 28 جنوری تک عبوری ضمانت دے دی۔ ایف آئی اے نے عدالت کو چالان جلد جمع کروانے کی یقین دہانی کروا دی۔ ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز میں سیلز ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا۔ ٹیکس تنازع کے باعث کنٹینرز پروسیسنگ زون میں داخل نہیں ہو پا رہے۔ وفاق کا ضمنی بجٹ سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج، 90 سے زائد کمپنیوں نے متعدد درخواستیں دائر کی۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ صورتحال سے ملکی معیشت متاثر ہوگی اور برآمدات کو نقصان ہوگا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ میں شدید دھند، حد نگاہ انتہائی کم، موٹر وے M3، M5، M410 کے متعدد سیکشنز پر ٹریفک معطل۔ دھند کے باعث لاہور میں علامہ اقبال ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل، متعدد پروازیں تاخیر کا شکار۔ لیے چلیں گے اسلام آباد قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ایک ماحول بنایا گیا تو وہ بھی ایک انوسنس کے لیے وہ بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوا جناب والا۔ اور اب رانا شمیم صاحب کا جو ایفیڈیوٹ ہے، یہ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی بھی معاملہ سب جوڈس ہے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ بظاہر لگتا ہے it is another attempt to influence the proceedings of the court and to seek decisions in a particular direction. یہ ٹرینڈ بہت خطرناک ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں اس کا ہم سب کو نوٹس لینا چاہیے اور اس کے لیے تدارک کرنا چاہیے۔ ایک دوسری چیز جناب والا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ہمارے حزب اختلاف کے دوست ہیں، تنقید کرنا ان کا حق ہے اور ان کی باتوں کو سننا ہمارا فرض ہے، اور ہم نے ان کی تنقید میں جو مثبت پہلو ہے اس کو بھی تلاش کرنا چاہیے، اور اگر کوئی مثبت پہلو ہے اگر ہم اس کو اپناتے ہیں تو ہم اپنا فائدہ کرتے ہیں۔ لیکن جناب والا تنقید برائے تنقید ہم کرتے ہیں اور اس سے پورے ملک میں ایک مایوسی پھیلتی ہے، آپ کا جو انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور جو ہماری معیشت مشکل میں رہی تھی اور اب وہ ریکوری کی طرف مائل ہو رہی ہے، اس کو obstruct کرنا اگر اس کا آبجیکٹو ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں اور معیشت کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ دیر پا ہوا کرتے ہیں۔ جناب والا، میں نہیں سمجھتا کہ آج قوم کے سامنے اس قسم کی گفتگو سے مایوسی پھیلائی جائے۔ مایوسی پھیلانے سے میں نہیں سمجھتا کہ ملک کا مفاد ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ تجویز دے سکتے ہیں، آپ بہتر حکمت عملی کی تجویز پیش کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ جو خرابی ہے، جو مشکلات ہیں، یہ ایک نااہل اکنامک ٹیم کی وجہ ہے، یہ حقائق کے برعکس ہے۔ جناب والا، میں اس لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ میں اسلام آباد میں قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اظہار خیال کر رہے ہیں۔ دوسری جانب آپ کو دکھا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ جو ہے اس کی 10 باہر اگر 9 اور 10 ہزار کی بوری کھاد لے کے اپنے کھیت میں ڈالتا ہے
تو اس کی پیداوار اس بات کی وہ میں سمجھتا ہوں کہ تو نقصان میں چلا جائے گا، اور وہ جو محنت کرے گا بیچارہ اس کو بھی اس کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی اپنے منشور کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ کاشتکار کو، زمیندار کو، کسان کو باعزت طور پر اس کو اس کے جو اجناس ہے اس کی صحیح قیمت ملنی چاہیے، اس کو اس کی محنت کا صحیح پھل ملنا چاہیے۔ جب تک ہمارا کسان خوشحال نہیں ہوگا، ہمارا کاشتکار جو ہے وہ خوشحال نہیں ہوگا، ملک خوشحالی کی طرف نہیں بڑھ سکے گا۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہم بیرون ملک ڈالروں میں پیسے تو دے دیتے ہیں اور وہاں کے کاشتکاروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اپنے کاشتکار کے اوپر ہم ڈنڈے برساتے ہیں، اس کے خلاف ہم ایکشن لیتے ہیں۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اگر ہندوستان کا کاشتکار جو ہے وہ سراپا احتجاج ہوتا ہے حکومت وقت کے خلاف تو ہم اس پر خوشی مناتے ہیں، اور جب اپنا کاشتکار جو اپنی ڈیمانڈز، جائز ڈیمانڈز لے کر سڑک پر آتا ہے یا صدائے احتجاج بلند کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف ارضا سرائی کرتے ہیں، اس کو مار پیٹ کا نشانہ بناتے ہیں، اس وقت قانون حرکت میں آتا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اور یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ پاکستان کے کسانوں کے ساتھ آج ہر طبقہ فکر کو جو ہے اظہار یکجہتی کرنا چاہیے۔ کاشتکار ہمارے ملک کی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہماری معیشت جو ہے بغیر زراعت کے کسی طور پر بھی ترقی نہیں کر سکتے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جنہاں دے گھر دانے انہاں دے کملے بھی سیانے۔ تو یہ وہ کاشتکار ہے جس نے مشکل ترین وقتوں میں بھی پاکستان میں خدا کے فضل و کرم سے اور اپنی محنت سے جو ہے وہ کسی کو بھوکے نہیں مرنے دیا۔ کوئی بھوکا نہیں سویا پاکستان میں، جنگوں کے زمانے میں بھی، زلزلے کے زمانے میں بھی، قدرتی آفات کے زمانے میں بھی، سینکشنز کے زمانے میں بھی۔ یہ کاشتکار تھا جس نے فوڈ سیکیورٹی دی، اور یہ کاشتکار کی محنت کا نتیجہ تھا کہ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ ان کو 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ اپنے ملک سے میسر آتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اور اس میں ہمارے کسان کی محنت شامل ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسان کے ساتھ آج اظہار یکجہتی کرنا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی پورے جذبے کے ساتھ، پورے استحکام کے ساتھ جو ہے اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور ان کی ہر مانگ کو صحیح اور جائز سمجھتی۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بر وقت کھاد ملنی چاہیے، سستے داموں کھاد ملنی چاہیے، تو ان کو کھاد سستے داموں مہیا ہونی چاہیے۔ اگر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کسی جنس کا بیج نہیں ہے، مکئی کا بیج نہیں ہے یا کسی اور بیج نہیں ہے ہمارے پاس، تو ان کو بیج مہیا کرنا حکومت وقت کا فرض ہے۔ اسی طرح بر وقت پانی، بجلی کی قیمتیں اس طرح اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اب کسان کے تو بس کی بات نہیں ہے کہ اگر وہ ٹیوب ویل چلاتا ہے تو اس کی آمدن اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بجلی کا بل بھی ادا کر سکے۔ ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی آسمان پر پہنچی ہوئی ہیں، ہر روز بڑھ رہی ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کسی کا کسی چیز پر کنٹرول نہیں ہے۔ آپ رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری جو زرعی یونیورسٹیز ہیں ان میں ریسرچ ہوتی، ریسرچ کا فقدان ہے۔ کوئی نیا بیج جو ہے وہ متعارف نہیں ہوتا، کوئی نئے طور طریقے متعارف نہیں ہوتے، کوئی سائنٹیفک اسٹڈی نہیں ہوتی، اور اس کے لیے اور محکمے بنائے گئے ہیں جو سفید ہاتھی۔ ہم اس وقت بھی ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا، آج بھی ہم اٹھاتے ہیں کہ اس کو ایک دفعہ دوبارہ جو ہے سارے اس زرعی سیکٹر جو ہے ہمارا، اس کو صحیح طریقے سے جو ہے اس کو دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اسٹڈی کیا جائے، اور جہاں جہاں اس کی کمزوریاں ہیں وہاں پر بہتری لائی جائے، اور ریسرچ کا کام جو ہے وہ زرعی یونیورسٹیز کے حوالے کیا جائے۔ ہمارے بچے جو ہیں جس وقت زرعی یونیورسٹی میں جائیں، جب وہ پڑھ کر باہر نکلیں تو ان کو باقاعدہ ایک انٹرنشپ ہونی چاہیے، ایسے جیسے کہ ڈاکٹرز کی ہوتی ہے، جیسے انجینئرز کی ہوتی ہے، ایسے ہمارے جو ہے زرعی گریجویٹس کی بھی ہونی چاہیے، تاکہ ان کو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو فیلڈ میں جانے سے پہلے، کہ جس وقت وہ اپنے زیور تعلیم سے آراستہ ہو کر اور پھر پریکٹیکل جو ہے وہ نالج لے کر باہر نکلیں تو وہ ملک کی کو خدمت کر سکیں۔ ہم تو ایسے بابو پہ جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں
جن کو ٹیکنیکل نو ہو نہیں ہے، ریسرچ جو ہے وہ اگر ایگریکلچر ریسرچ کونسل نے کرنی ہے تو پھر ہم یونیورسٹیوں میں کیا پڑھا رہے ہیں؟ ساری دنیا میں سارے ترقی یافتہ ممالک میں جو ریسرچ ہے وہ یونیورسٹیز میں ہوتی ہے، اور یہ یونیورسٹیز کا کام. لہذا ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے کہ یہ جتنا ریسرچ ورک ہے اور ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو کہ زراعت کے شعبے میں ہیں ان کے لیے ریسرچ کا اور ریسرچ میں جو ان کا بجٹ ہے اس کو بڑھایا جائے تاکہ ایک اچھے ایگریکلچرل انجینئر اور ایکسپرٹس جو ہے یہ ملک پیدا کرے. پاکستان کا جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں یہ جس وقت متحدہ ہندوستان تھا اس وقت بھی پورے ہندوستان کو جو غذائی اعتبار سے جو سب سے بڑی سپورٹ تھی یہ ان کی فوڈ باسکٹ تھی. یہ جتنا، اور اب ہمارے پاس خدا کے فضل و کرم سے سندھ، بلوچستان اور کے پی کے بھی وہ علاقے شامل ہیں جو بہت اچھی اجناس پیدا کرتے ہیں. زراعت میں وہ کافی ان کے پاس بہترین زمین اور ان کے پاس اچھے موسم بھی ہیں، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ کسان کے لیے ہمارے پاس کوئی زرعی پالیسی نہیں، کوئی ایگریکلچرل پالیسی اس حکومت نے متعارف ہی نہیں کرائی. نہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ایک دفعہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک چیز سرپلس ہوگی اس کو بیرون ملک ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، دوسرے مہینے ہی کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے واپس منگانی اور پھر امپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں. یہ فقدان ہے پالیسی کا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ساری دنیا اس وقت سراپا احتجاج ہے، خواہ وہ مزدور ہے، خواہ وہ طالب علم ہے، خواہ وہ چھوٹا دکاندار ہے، خواہ وہ بڑا دکاندار ہے، خواہ وہ کارخانے دار ہے، اس ملک کا کاشتکار جو ہے وہ بھی سراپا احتجاج ہے. آج اوکاڑا میں جو پرامن احتجاج ہے، مجھے یقین ہے اور میرا یہ مطالبہ ہے، ہماری پارٹی کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت کسانوں کے اور ہمارے کاشتکاروں کے تمام مطالبات جو کہ بالکل جائز مطالبات ہیں ان کو فوری طور پر مانے اور ان کو ان پٹ کے لیے جو چیزیں ان کو چاہیے، خواہ اس میں وہ کھاد ہے، خواہ وہ پانی ہے، خواہ وہ بجلی ہے، خواہ وہ بیج ہے، وہ یا پیسٹی سائڈز جو دوائیاں وہ استعمال کرتے ہیں وہ ان کو فوری طور پر مہیا کیے جائیں تاکہ ملک جو ہے وہ کہیں غذائی قلت کا شکار نہ ہو. آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا شکریہ. آپ نے 24 کو بھی اعلان کر رکھا ہے، تو آج کا اس کا جو ہے وہ کیا؟ آج پنجاب میں تھا، اوکاڑا کے مقام پہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے اور سندھ میں لڑکانہ میں، اور جو ہے اس کے بعد 24 تاریخ کو ہم پورے ملک میں کر رہے ہیں. ہر جگہ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر جو ہے وہ 24 تاریخ کو جو ہے وہ پورا امن اور بھرپور احتجاج ہوگا، اور اس میں صرف ایک ہمارا سلوگن ہے کہ کاشتکار کو، زمیندار کو، کسان کو باعزت طور پر باوقار طریقے سے اس کی جو محنت ہے اس کا ثمر دیا جائے، اور اس کے جو اجناس جو ہے وہ جس وقت مارکیٹ میں لے کے آتا ہے اس کو اس کی اتنی قیمت ملے تاکہ وہ سروائیو کر سکے اور عزت سے اور وقار سے گزارا کر سکے. راجی صاحب، سانحہ مری کے حوالے سے تمام پاکستان میں ایک دکھ کی لہر پائی جا رہی ہے. حکومت کی جانب سے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کمیٹی میں جو نچلی سطح کی بیوروکریسی